خوب گفتگو کا محور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، 4 پروگرام ہمیں توفیق ہوئی۔ گفتگو کا جو بڑی ہیڈنگ تھی وہ میں نے آپ کو دے دی تھی کہ وہ معرفت انسان ہے، یعنی اپنی معرفت۔ اور اللہ کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ان چند دنوں میں جو توفیق دی، بہرحال جتنی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہم کر سکتے تھے ہم نے کی، توفیق تو پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو مجھے رپلائی اور جو چیزیں مجھے موصول ہو رہی ہوتی ہیں اس سے یہ لطف خدا کا ظاہر ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی معرفتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہیڈنگ یہی ہے، معرفت نفس ہے، اس کے نیچے ذیل میں موضوع جو ہے وہ مناسبت کے حساب سے ہے۔ بہرحال پہلی چیز چند جملے ماہ شعبان کے لیے۔ ماہ شعبان ماہ رجب کے بعد ایک اور بہترین مہینہ ہے جس مہینے کو رسول خدا نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اور اسی مہینے کے اندر کمال یہ ہے کہ جیسے اہل بیت کے گھروں میں پورا قرآن نازل ہو رہا ہے، پہلی شعبان کی ولادت سے لے کر 15 شعبان تک لگ رہا ہے کہ قرآن یہیں آ رہا ہے۔ ہر ایک ولادت جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے اسلام کی بقا محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی سفر عشق کی ابتدا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، اللہم صلی علی محمد۔ ظاہر ہے جہاں حسین کا ذکر ہو وہاں زینب کا ذکر نہ ہو تو ذکر ادھورا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے ایک سطر میں، ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ کربلا کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ تو یہی کمال ہے بی بی کا کہ بی بی نے اس پیغام کو پہنچایا اور دنیا میں آ کے بھی یہی بتایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی آنا ہے اور ہر قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ رہنا۔ انشاءاللہ توفیق ہوگی تو ان کے باقی جملوں پر گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال ماہ رجب، ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے۔ کثرت سے درود بھیجیے اس مہینے میں، جتنا آپ درود بھیج سکتے ہیں۔ 2 طرح کی استغفار ہیں، مفاتیح الجناح کوئی اور کتاب دعاؤں کی آپ کھولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2 استغفار ہیں اس مہینے کے اندر۔ ایک صلوات شعبانیہ ہے جو تھوڑا سا طولانی ہے، لیکن ہر روز ظہرین کی نماز میں اگر پڑھیں یا ظہر کے بعد پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک چیز جو اس ماہ شعبان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، وہ مناجات شعبانیہ ہے، یعنی وہ مناجات کہ جو شعبان میں کی جاتی ہے۔ اور علماء یہی کہتے ہیں یہ جو مناجات ہے، یہ جو دعا ہے، یہ سارے ائمہ نے اس کو کیا ہے، یعنی سب سے زیادہ جو اوتھنٹیکیشن یا آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ روایات ہیں وہ اس مناجات کی ہیں۔ تو کوشش کریں بہرحال کہ شب کی تاریکی میں، تنہائی میں سونے سے پہلے کچھ جملے اس دعا کے، اس مناجات کے جو ہے وہ زمزمہ کریں، کیونکہ بہرحال انسان اپنے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے پکاریں۔ اہل بیت جانتے تھے کہ اللہ کو پکارنا کیسے ہے۔ تو بہرحال جس طرح انہوں نے کہا ہے ان لفظوں کو پڑھیں، اور انشاءاللہ کہ ہمیں بھی توفیق ہوگی چند جملے ان ایام میں مناجات شعبانیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دیکھیں جشن ہوتے ہی رہتے ہیں، اور یہ ان کی توفیق ہے کہ اپنے جشنوں میں ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، گویا ہم خود بھی سن رہے ہیں۔ ہم تو بول رہے ہیں، کان کو اپنے بھی سنا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہدف یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ویسے ہو جاؤ تو جشن دائمی ہو جائے گا۔ جشن محدود نہیں ہوگا، بھی یہاں تھوڑی دیر تو واہ واہ کی چلے گیا، سب ختم ہو گیا، لیکن جیسا وہ چاہتے ہیں اگر ویسا جشن ہو جائے تو پھر میرا پورا وجود ہر وقت جشن کی حالت میں ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ چیزیں یہاں سے لے کے جائیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہا کہ سب ضروری نہیں ہے کہ سارا سبق یاد کریں، ایک لائن یاد ہو جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ 1 منٹ بھی، ایک چیز بھی آپ یہاں سے اٹھ کے لے کے چلے جائیں، اس کو اپنے وجود پہ امپلیمنٹ کریں، اپنے وجود پر ڈالیں، تاکہ وہ 1 منٹ آپ کی زندگی کے کئی سال پر بھاری پڑ جائے۔
یہ مہم ہے، ورنہ بولے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ساری چیزیں کی، لیکن زندگی ہل ہی نہیں رہی ہے، زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا ہے، زندگی وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے، میں آج تک اپنی پریشانیاں حل نہیں کر پا رہا، میں آج تک اپنی پریشانیاں سمجھ نہیں پا رہا، تو پھر میں اس درسگاہ سے جو پورا سال کھلی رہتی ہے، جس کو سکھانے والا حسین ابن علی ہے، تو میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی یہاں غلطی کہاں ہے؟ کیا درس دینے والے کی غلطی ہے یا اس درسگاہ کی غلطی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے اپنے اندر کچھ ایشوز ہیں، میرے اپنے اندر کچھ پرابلم ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو عزیزان محترم، کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دور کریں اور آگے کی طرف بڑھیں۔